السلام علیکم۔ بسم اللہ اسلام میں سب سے زیادہ عام اور طاقتور آیتوں میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے اور اسے ایک کے علاوہ یعنی سورہ توبہ کو چھوڑ کر ہر سورت سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہر جائز کام کرنے سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے، پھر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، جیسے کہ کھانا پینا، سفر کرنا، کام کرنا یا نماز پڑھنا۔ لیکن بسم اللہ کا کیا مطلب ہے اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے اتنا اہم اور فائدہ مند کیوں ہے؟ اس سادہ لیکن گہرے جملے کے پیچھے کیا راز اور اسرار ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے 104 کتابیں مختلف انبیاء و رسول علیہم والسلام پر اتاری اور تمام علوم اور حکمتوں کو ان میں ودیت رکھا۔ ودیت کا مطلب ہے کسی کی تحویل میں دی ہوئی چیز یا امانت یا سپردگی، اور پھر ان سب کا خلاصہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں درج فرمایا، اور پھر ان سب علوم کو قرآن حکیم میں بھر دیا، اور پھر قرآن حکیم کے تمام علوم کو مفصل میں اور علوم مفصل کو فاتحۃ الکتاب میں ودیت فرمایا، اور فاتحۃ الکتاب کے علوم کو اپنی حکمت بالغہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھر دیا۔ بسم اللہ کا سبب نزول یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صورتوں میں فصل نہ جانتے تھے، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب ہم ہر جائز کام سے پہلے یہ پڑھتے ہیں تو اللہ پر ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے کام کے آغاز میں سے پڑھتے ہیں تو ہم ہر حال میں اللہ کی موجودگی، اس کی قدرت اور رحمت کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی برکت سے ہمیں اللہ کی مدد، اس کی ہدایت اور تمام برائیوں اور نقصانات سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے ہمیں اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق اور قائم رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ تمام نعمتوں اور برکتوں کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہم اس کی قدرت اور حاکمیت کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر اپنے شکر اور بھروسے کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہمارے کاموں میں اللہ سے مدد اور رہنمائی مانگنے کا ایک عمل ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی اور ترقی کے لیے اللہ کی مدد و نصرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہم اللہ سے مدد اور ہماری کوششوں میں برکت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے اللہ کی پناہ نصیب ہوتی ہے۔ ہر وہ کام جو اس کے بعد شروع کیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے اور آسان طریقے سے وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ہر جائز کام کے آغاز میں سے پڑھنے کی عادت ڈالیں تو اس کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت سے فائدے اور فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ احادیث میں بھی بسم اللہ کے زبردست فضائل و فائدے بیان ہوئے ہیں، جس میں سے چند ایک یہ ہیں کہ یہ اللہ کی رحمتوں اور انعامات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ کو پختہ یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کی 10 برائیاں مٹا دے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ یہ شیطان اور شر سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، اگر شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہو اور اپنے گھر والوں کو سلام کہو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ بسم اللہ ایک ایسی پرتاثیر آیت ہے جس میں بہت سی اندیکھی معجزاتی تاثیرات اور کرشماتی طاقت پوشیدہ ہیں۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو پورے قرآن حکیم کے خلاصے کو خود میں سمیٹے ہوئے ہے۔ قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے اور یہ قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے۔ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن شریف کا خلاصہ ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ کا سب سے بڑا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کے 99 نام ہے، جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا، اور اس کے ناموں میں سے ایک مخفی نام ہے جسے وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس کے جسے وہ چاہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بسم اللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس کے اور اسم اعظم کے درمیان اتنی نزدیکی ہے جتنی کہ آنکھ کی سیاہی کو سفیدی کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے اسم باطن پر دلالت کرتی ہے، اور یہ وہ پوشیدہ اسم ہے کہ جس سے اگر کوئی دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے معانی میں غور کرنے کے لیے اسے 20 دفعہ پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں، جن میں سے چند میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جائز کاموں کا آغاز اس خوبصورت اور برکت والی دعا سے نہ کریں تو کتنی محرومی کی بات ہے نا۔ اس کے فضائل بہت سارے ہیں، احادیث میں بھی اس کے زبردست فوائد بیان ہوئے ہیں۔ اس میں ایسی حیرت انگیز تاثیرات پوشیدہ ہیں جن کا شاید ہمیں علم یا احساس تک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کے مختصر ہونے کے پیش نظر عام لوگوں کو اس کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں، وہ اسے ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت عظیم چیز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر کام کے آغاز میں یہ آیت پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اس سے نہ صرف دینی فوائد بلکہ بے شمار دنیاوی فوائد بھی ہاتھ آئیں گے۔ آج کا خاص وظیفہ دعا کی قبولیت کا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا سے دعا شروع کرے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر 33 بار پوری بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے تو انشاءاللہ العزیز دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ دیکھنے سے آپ کا نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ جو بات ایک بار سمجھ میں نہ آئی ہو تو دوسری بار دیکھنے سے اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو بلا جھجک کامنٹ میں پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے کوئی تاثرات یا قیمتی تجاویز ہوں تو بلا جھجک اس ویڈیو کے کامنٹ میں بیان کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پرسنل طور پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر کے وہاں کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی، اس لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پر اچھے کومنٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن گھنٹی کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ہمیشہ خوش و خرم اور عافیت سے رکھے، اور آپ کو تمام برائیوں اور شرور سے محفوظ رکھے، آمین۔ میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔